فواد کی شادی کا ولیمہ شہر کے ایک بڑے شادی ہال میں رکھا گیا تھا۔ ہال رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر طرف کہکمے، خوشیوں کی آوازیں اور مبارکبادوں کا سلسلہ جاری تھا۔ فواد قیمتی شیروانی پہنے اسٹیج پر بیٹھا ہر آنے والے سے مسکرا کر مل رہا تھا۔ لوگ اس کی کامیابیوں کے قصے سنا رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ فواد نے بہت ترقی کی ہے، کوئی اس کی غیر ملکی کمپنی کی ملازمت کا ذکر کرتا تو کوئی اس کی قسمت کو سراہتا۔ فواد ہر تعریف سن کر فخر سے سینہ تان لیتا، لیکن اسی حال کے ایک کونے میں اس کا باپ فاروق صاحب خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے سادہ سی دھوتی باندھ رکھی تھی، سر پر پرانی مگر صاف ستھری پگڑی تھی، چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں صاف دکھائی دے رہی تھی، ہاتھوں کی رگیں برسوں کی محنت کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ ہر آنے والے کو پیار سے دیکھتا اور دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے دعا کرتا رہتا تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد اس کے دل پر ایسا زخم لگنے والا ہے جو شاید زندگی بھر نہ بھر سکے۔ فاروق صاحب کی پوری زندگی جد و جہد سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کسان تھا۔ اس کے پاس زیادہ زمین نہیں تھی، لیکن محنت بے حساب تھی۔ ان کی بیوی فواد کے بچپن میں ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد فاروق صاحب نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب ان کی زندگی صرف ان کے بیٹے کے لیے ہے۔ وہ صبح اندھیرے میں کھیت جاتا، شام ڈھلے واپس آتا، پھر گھر آ کر خود کھانا پکاتا، فواد کو نہلاتا، اسے پڑھاتا اور رات گئے تک اس کے کپڑے دھوتا۔ کئی راتیں ایسی گزری جب وہ خود بھوکا سو گیا، مگر بیٹے کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ جب فواد نے شہر کے اچھے کالج میں داخلہ لیا تو فیس بھرنے کے لیے اس نے اپنی آدھی زمین بیچ دی۔ گاؤں والوں نے کہا بڑھاپے کا سہارا مت بیچو، مگر فاروق صاحب نے ہنس کر کہا زمین پھر آ جائے گی، لیکن اگر بیٹے کا مستقبل نہ بنا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فواد پڑھائی میں ذہین تھا۔ وہ شہر گیا تو وہاں کی چمک دمک نے اس کی سوچ بدلنی شروع کر دی۔ پہلے وہ ہر ہفتے باپ کو خط لکھتا، پھر مہینے میں ایک فون کرتا اور آخرکار صرف ضرورت کے وقت رابطہ رہ گیا۔ جب بھی فاروق صاحب اس سے ملنے شہر جاتا، فواد شرمندگی محسوس کرتا۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا یہ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ ہیں، وہ کبھی انہیں باپ کہہ کر متعارف نہ کراتا۔ فاروق صاحب یہ سب محسوس کرتا مگر خاموش رہتا، کیونکہ اس کے لیے بیٹے کی خوشی اپنی عزت سے بھی بڑھ کر تھی۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد فواد کو ایک بڑی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ پھر وہ بیرون ملک بھی گیا، وہاں اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہو گئی۔ اس نے شہر میں بڑا گھر خریدا، مہنگی گاڑی لی اور بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی گفتگو بھی بدل گئی تھی۔ اسے گاؤں کی ہر چیز پرانی اور بے وقت لگنے لگی۔ ایک دن اس نے باپ سے کہا ابا آپ گاؤں میں ہی رہا کریں، شہر کا ماحول آپ کے لیے نہیں ہے۔ فاروق صاحب نے مسکرا کر ہاں کر دی، کیونکہ وہ بیٹے پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، پھر فواد کی شادی طے ہو گئی۔ لڑکی ایک امیر گھرانے سے تھی۔ شادی کی ہر تقریب نہایت شان و شوکت سے ہوئی۔ ولیمہ سب سے بڑا تھا۔ شہر کے معزز لوگ، سیاستدان، کاروباری شخصیات اور بیرون ملک سے آئے مہمان سب موجود تھے۔ فاروق صاحب صبح سویرے گاؤں سے تیار ہو کر آیا تھا۔ اس نے اپنی سب سے اچھی دھوتی پہنی تھی، وہی پگڑی باندھی تھی جو اس کی مرحوم بیوی نے کئی سال پہلے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی۔ وہ دل میں بے حد خوش تھا کہ آج اس کے بیٹے کی زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ تقریب عروج پر تھی کہ اچانک فواد اسٹیج سے اٹھ کر باپ کے پاس آیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تاکہ کوئی سن نہ لے، پھر آہستہ سے باپ کے کان میں بولا ابا جان، ابھی کینیڈا سے میرا ایک خاص مہمان آنے والا ہے۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے، آپ کو اس دھوتی اور پگڑی میں دیکھے گا تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ آپ ایسا کریں، کھانا پلیٹ میں ڈال کر باہر پارک میں جا کر کھا لیں، جب وہ چلا جائے گا پھر واپس آ جانا۔ یہ الفاظ فاروق صاحب کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ چند لمحوں تک وہ بیٹے کا چہرہ دیکھتا رہا۔ شاید اسے امید تھی کہ فواد ہنس کر کہے گا میں مذاق کر رہا تھا، مگر فواد کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فاروق صاحب نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے کھانے کی میز پر گیا، پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے اور ہال سے باہر نکل آیا۔ باہر شدید گرمی تھی، سورج ڈھلنے کے باوجود ہبس کم نہ ہوئی تھی۔ پارک میں ایک پرانی بینچ پڑی تھی، فاروق صاحب اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے پلیٹ اپنی گود میں رکھی، ایک لقمہ اٹھایا، مگر ہاتھ کانپ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر سیدھے چاولوں پر گرنے لگے۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب فواد بچپن میں ضد کرتا تھا کہ ابا آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور آج وہی بیٹا عزت سے لوگوں سے چھپا رہا تھا۔ فاروق صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ، اگر میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تو اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کی تھی۔ اسی دوران ہال کے باہر اچانک کئی گاڑیاں آ کر رکی۔
سیکورٹی اہلکار پہلے اترے، پھر ایک لمبی سیاہ گاڑی کا دروازہ کھلا، اندر سے ایک وجیہہ نوجوان نکلا جس کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی تھے۔ ہال کے اندر دوڑتے ہوئے استقبال کے لیے پہنچے فواد بھی جلدی سے اسٹیج سے نیچے اترا۔ اس کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ یہی وہ مہمان تھا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ وہ آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے اس مہمان کا استقبال کرنے کے لیے ہاتھ پھیلایا، مگر اگلے ہی لمحے ایسا منظر سامنے آیا جس نے فواد کے قدم وہیں جما دیے، کیونکہ وہ مہمان فواد سے ہاتھ ملانے کے بجائے تیزی سے اس کی طرف سے گزرا اور سیدھا پارک کی طرف بڑھنے لگا، جہاں فاروق صاحب خاموشی سے آنسو کے ساتھ اپنی پلیٹ کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ نوجوان تیز قدموں سے فاروق صاحب کے قریب پہنچا تو فاروق صاحب نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ نوجوان نے جھک کر ان کے قدموں کو ہاتھ لگا لیا اور دونوں ہاتھوں سے ان کے پاؤں تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ فاروق صاحب گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر نوجوان نے احترام سے کہا، بابا جی، آج اگر میں آپ کے قدم نہ چھوتا تو ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ آپ میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ہال کے دروازے پر کھڑے تمام لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ فواد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کینیڈا سے آیا ہوا اتنا بڑا مہمان اس کے غریب باپ کو کیسے جانتا ہے۔ نوجوان نے فاروق صاحب کا ہاتھ پکڑا اور انہیں آہستہ سے بینچ سے اٹھایا، پھر اپنی رومال سے ان کے ہاتھ صاف کیے اور پلیٹ ایک طرف رکھ دی۔ اس نے دیکھا کہ چاولوں میں آنسو گرے ہوئے ہیں تو اس کی اپنی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بابا جی، آپ یہاں دھوپ اور گرمی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کی جگہ تو اندر سب سے آگے ہونی چاہیے۔ فاروق صاحب نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، بیٹا، میں یہیں ٹھیک ہوں، اندر بہت رش ہے۔ نوجوان نے ان کی بات کا مطلب سمجھ لیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے فواد کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہوں میں ناراضی صاف جھلک رہی تھی۔ ہال کے اندر موجود ہر شخص خاموش ہو چکا تھا۔ نوجوان نے فاروق صاحب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور انہیں ساتھ لے کر ہال کے اندر داخل ہوا۔ لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے گئے۔ وہ سیدھا اسٹیج کے سامنے پہنچا اور مائک اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر اس نے کہا، آج میں یہاں صرف فواد کی دعوت پر نہیں، بلکہ ایک ایسے انسان سے ملنے آیا ہوں جس کا قرض میں کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ سب لوگ حیرت سے اس کی بات سننے لگے۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے میں ایک غریب گھر کا لڑکا تھا۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری ماں شدید بیمار تھی۔ ہمارے گھر میں کئی دن کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ میں پڑھنے چاہتا تھا مگر فیس بھرنے کے پیسے نہیں تھے۔ ایک دن میں روتا ہوا گاؤں کے اسکول سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک کسان نے مجھے روک لیا۔ اس نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کسان نے اسی وقت اپنی جیب میں موجود سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا، بیٹا، پڑھائی کبھی مت چھوڑنا، اللہ راستہ بنا دے گا۔ میں نے کہا، چاچا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے صرف اتنا کہا، نام جان کر کیا کرو گے؟ جب کبھی کامیاب ہو جاؤ تو کسی غریب بچے کی مدد کر دینا، یہی میرے پیسوں کا بدلہ ہوگا۔ نوجوان کی آواز بھر آنے لگی۔ اس نے کہا، وہ کسان یہی فاروق صاحب تھے۔ ان پیسوں سے میری فیس جمع ہوئی، پھر میں نے محنت کی، اسکالرشپ ملی، بیرون ملک گیا۔ آج اللہ نے مجھے عزت دی، دولت دی اور ایک بڑی کمپنی کا مالک بنا دیا، مگر میں نے ان کا چہرہ کبھی نہیں بلایا۔ میں ہر سال گاؤں جا کر انہیں ڈھونڈتا رہا مگر پتہ چلا کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس شہر چلے گئے ہیں۔ جب فواد نے مجھے اپنی شادی کی دعوت دی اور اپنے والد کا نام بتایا تو میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میں نے سوچا آج اپنے محسن کا شکریہ ادا کروں گا، لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ جنہوں نے دوسروں کو عزت دی انہیں خود عزت نہیں دی جا رہی۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص کی نظریں فواد پر جم چکی تھی۔ فواد کا سر جھک گیا۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس کی دلہن بھی اسٹیج پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی افسوس تھا۔ نوجوان نے فاروق صاحب کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسٹیج پر لے آیا اور اپنی نشست پر بٹھا دیا۔ پھر اس نے سب مہمانوں سے کہا، آج اس تقریب کے سب سے بڑے مہمان یہی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتا۔ اس کے بعد اس نے خود اپنے ہاتھ سے فاروق صاحب کو کھانا پیش کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ فواد یہ منظر دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ دوڑ کر اپنے باپ کے سامنے آ گیا۔ اس نے سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر باپ کے قدم پکڑ لیے۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگا، ابا جان، مجھے معاف کر دیں۔ میں دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ آج جو کچھ ہوں آپ کی قربانیوں کی وجہ سے ہوں۔ میں نے آپ کے دل کو بہت دکھ پہنچایا ہے۔ اگر آج آپ مجھے معاف نہ کریں تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ فاروق صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔
انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ پھر دھیرے سے بولے، بیٹا، باپ اپنے بچوں سے ناراض نہیں رہتا، بس اتنا یاد رکھنا، انسان کی اصل پہچان اس کے کپڑے نہیں، اس کا کردار ہوتا ہے۔ آج اگر تم نے یہ سبق سیکھ لیا تو سمجھو میری ساری محنت کامیاب ہو گئی۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا، کئی لوگوں کی آنکھیں نم تھی۔ فواد کی دلہن بھی اسٹیج سے اتر کر آئی اور اس نے احترام سے اپنے سسر کے ہاتھ چوم لیے۔ پھر بولی، ابا جان، آج سے آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ اس گھر کے بڑے ہیں اور آپ کی عزت ہی ہماری عزت ہے۔ کینیڈا سے آئے ہوئے مہمان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے دنیا کے کئی ملک دیکھے مگر ایک باپ کی قربانی جیسی دولت کہیں نہیں دیکھی۔ آج میں ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میری کمپنی ہر سال ایسے 10 غریب بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے گی جن کے والدین مالی مشکلات کا شکار ہیں، اور اس منصوبے کا نام فاروق صاحب کے نام پر رکھا جائے گا تاکہ لوگ جان سکیں کہ ایک سچے باپ کی قربانی کتنی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ اس رات ولیمے کی تقریب لوگوں کو کھانے یا سجاوٹ کی وجہ سے یاد نہیں رہی، بلکہ اس منظر کی وجہ سے یاد رہی جب ایک غریب کسان کی پگڑی نے دولت کے غرور کو شکست دی تھی اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ عزت کپڑوں سے نہیں بلکہ کردار اور قربانی سے ملتی ہے۔ اور فواد نے اسی دن دل میں عہد کر لیا کہ اب وہ زندگی بھر اپنے باپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گا، بلکہ اسی باپ کے قدموں میں اپنی ہر خوشی رکھ دے گا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دولت نہیں بلکہ ماں باپ کی دعا اور ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔